اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، اپنے اسی موضوع کے ساتھ علم نفسیات میں اسلامی نقطہ نظر یا جس کو انگلش میں سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو آف اسلام کہتے ہیں اور جس کا فارسی عنوان دیدگاہ‌های روانشناختی از نگاہ اسلام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے ڈسکس کیا قلب اور دل کے دو معنی، ایک جو عمومیت رکھتے ہیں اور دوسرا جو قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ مختلف قسم کے فنکشنز ہم نے بیان کیے کہ قلب کے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کتنے قسم کے فنکشنز ہیں جو ہم نے پچھلے درس میں بیان کیے کہ سوچنا، سمجھنا اور ادراک حضوری اور اس طرح کے دوسرے فنکشنز۔ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ حکمائے اسلامی قلب کو نفس ناطقہ کہتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک ٹائپ ہے نفس کی، مگر ایسی نفس جو نطق رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے تاکید کی اس بات پر کہ عام عوام الناس مادی قلب کے چیک اپ سے زیادہ اور مادی قلب کے بیمار ہو جانے سے زیادہ غیر مادی قلب کو چیک اپ کروائیں، تاکہ اس کی غیر مادی قلب کی بیماریاں، انحرافات اخلاقی، اس کی نفرت، اس کا ادراک و فہم اور یہ ساری چیزیں اس کو بھی پہچانا جا سکے کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان قلب سے دیکھتا بھی ہے، قلب سے سوچتا بھی ہے، اور اس کے قلب پر ہی مہر لگتی ہے جب وہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ اس کو ادراک نہیں ہوتا، تو اسی لیے غیر مادی قلب ضروری ہے۔ آج کے درس میں ہم ڈسکس کریں گے فروئڈ کے نظریے ڈیفنس میکینزم کے بارے میں، جس کو اردو میں دفاعی طریقہ کار یا مدافعانہ طریقہ یا ڈیفنس میکینزم بھی اردو میں لکھا جاتا ہے، جس کو فارسی میں میکانزم ہے دفاعی بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر ڈیفنس میکینزم زیادہ بہتر ہے یوز کرنا، کیونکہ یہ بہت زیادہ عام ہے۔ ڈیفنس میکینزم فروئڈ کے نظریے کے مطابق ہم اس کو پہلے بیان کریں گے اور پھر اس کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دلائل لا کر رد کریں گے۔ تو پہلے جب ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی یہ ڈیفنس میکینزم ہے کیا، جس کو فروئڈ نے متعارف کروایا ہے۔ ڈیفنس میکینزم یعنی ایک ایسا سسٹم ہے انسان کے بدن میں جو خاص شرائط میں خود بخود فعال اور ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور جس کا واحد مقصد انسان کو اضطراب سے نکالنا اور اس کو کسی خطرناک پوزیشن میں نہ جانے دینا ہے، یعنی یہی ڈیفنس میکینزم۔ اس کے بھی بہت سارے پرزے ہیں، اس کی ایک پوری لسٹ بیان کی گئی ہے فروئڈ کے نظریے کے مطابق کہ یہ ڈیفنس میکینزم اصل میں کن کن طریقوں سے کام کرتا ہے۔ یہاں پر ڈیفنس میکینزم میں جو سب سے مین مفاہیم اور ٹرمینالوجی ہے کہ یہ کیوں متعارف کرایا گیا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ ہے ایک ورڈ ہے ناکامی۔ ناکامی یعنی انسان اپنی زندگی کے بہت سارے واقعات میں، بہت سارے کاموں میں جب اپنی ناکامی دیکھتا ہے اور شکست سے روبرو ہوتا ہے، تو فروئڈ کے نظریے کے مطابق یہ انسان کیونکہ اضطراب و افسردگی میں نہ چلا جائے، یہ ڈیفنس میکینزم اس کو ایک اور طرف دھکیلتی ہے، کسی اور فکر کی طرف، کسی اور کام کی طرف، اور وہ جو بعد میں کام انجام دیتا ہے وہ وہی سائیکولوجیکل انرجی یا انرجی روانی ہے جس کی وجود میں آنے کی وجہ سے یہ انسان شکست میں آیا تھا، یعنی اس کو ناکامی ہوئی تھی۔ یعنی انسان کی ناکامی ڈیفنس میکینزم کو خود بخود ایکٹیو کر دیتی ہے، فعال کر دیتی ہے، یعنی یہی رد عمل ہے انسان کا۔ انسان کی باڈی رد عمل دکھاتی ہے خود بخود آٹومیٹک طور پر کہ کوئی اس کو ناکامی اور جب شکست پیش آتی ہے اور یہ ایک ہدف سے اور ایک فکر سے دوسری فکر کی طرف منتقل ہوتا ہے، تو فروئڈ کہتا ہے کہ یہ ڈیفنس میکینزم ہے۔
یہاں پر ڈیفنس میکینزم ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ اس انسان کے پاس اتنی طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ یہ تحمل کر سکے کہ میں ناکام ہو گیا ہوں اور میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اور مجھے شکست ہو چکی ہے، تو یہ شکست اس کی افسردگی اور اس کے اضطراب کا باعث نہ بنے، اس لیے ڈیفنس میکینزم ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اسی ڈیفنس میکینزم میں ایک لسٹ ہے، کہیں جگہ 7 دیکھیں گے آپ، کہیں جگہ 8 دیکھیں گے، مگر اس کے کچھ نام لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی آگاہی کا سبب بنے۔ اس میں سے ڈیفنس میکینزم میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے سبلیمیشن، جس کو تصعید بھی کہتے ہیں۔ سبلیمیشن کیا ہے؟ سبلیمیشن کو ہر انسان نے اپنے اپنے طریقے سے بیان کیا ہے، مختلف دماغی مریضوں سے بات کر کے، مختلف شرائط میں، مختلف ورڈنگز میں، مگر اس کو اگر آپ نتیجہ لینا چاہیں کہ سبلیمیشن یا تصعید ڈیفنس میکینزم میں کیا ہے، یعنی انسان کی نیگیٹو فیلنگز کو، منفی فیلنگز کو ٹرانسفر کرتی ہے، کسی اور طرف دھکیلتی ہے پازیٹیو کاموں کی طرف، یعنی منفی فیلنگز اور پازیٹیو ورک۔ جب انسان کے اندر منفی فیلنگز آتی ہیں تو یہی انرجی جو اس کی نیگیٹو فیلنگز کی وجہ سے آئی ہے، یہ اس کو پازیٹیو کاموں میں خرچ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں سبلیمیشن۔ یعنی آپ مثال لے لیجئے کہ ایک انسان بہت زیادہ رویہ اس کا غصہ والا ہے، بہت غصہ آتا ہے اس کو، اور اس کو سائیکالوجسٹ کہیں گے کیونکہ تمہیں غصہ زیادہ آتا ہے تو تم معاشرت کم سے کم کرو، سوشل ایکٹیویٹی کم کرو اپنی، اور اپنی ورزش اور ایکسرسائز کی ایکٹیویٹی بڑھا دو۔ تو وہ انسان جب ورزش کرنے یا کسی اسپورٹ ایکٹیویٹی میں جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اچھا فیل کرتا ہے، اور پھر سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اس کی جو غصے والی انرجی تھی، انرجی روانی، سائیکولوجیکل انرجی، اس کی جو غصے والی انرجی تھی، اب یہ وہ انرجی نکال رہا ہے کہاں پر؟ نکال رہا ہے ورزش میں، اسپورٹس میں۔ اس کو یہ لوگ کہتے ہیں سبلیمیشن، کہ ہم آگے بتائیں گے کہ یہ واقعیت ہے یا نہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے تبدیل، جس کو کنورژن کہتے ہیں۔ اسی ڈیفنس میکینزم کی ہم کچھ ٹرمینالوجیز کو یوز کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ سکے یہ ڈیفنس میکینزم کہتے کسے ہیں۔ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس اس سے واقف ہیں کہ ڈیفنس میکینزم کیا ہوتا ہے، اور کسی حد تک ڈفرینٹ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، مگر عوام یا عام لوگ شاید اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں، تو ہم اس کی 3 سے 4 مثالیں دیں گے کہ یہ ڈیفنس میکینزم کی لسٹ کہاں تک ہے۔ یہاں پر ہم نے سبلیمیشن کو ڈسکس کیا اور کنورژن کو۔ اس کے بعد ہے پروجیکشن۔ پروجیکشن کیا ہے؟ پروجیکشن یعنی سمپل یہ کہ جب انسان اپنے اندر کچھ صفات رکھتا ہے اور اخلاق بد والی صفات رکھتا ہے، برے اس کے رویے ہیں، برا اس کا اخلاق ہے، اور یہ صفات اس کی شخصیت کا حصہ ہے، اور یہ انسان یہی صفات کو دوسروں پر صادق لاتا ہے، دوسروں کو بولتا ہے کہ یہ صفات میرے اندر نہیں ہے، اس کے اندر ہے اور اس کے اندر ہے۔ زیادہ تر یہ میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ دیکھا گیا ہے، اور جو اس پر تحقیقات ہوئی ہیں انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ کیونکہ دو انسان سب سے زیادہ وقت اپنا ایک ساتھ گزارتے ہیں، وہ زن و شوہر ہیں، اور یہ پرابلم ان کے اندر زیادہ دیکھی گئی ہے کہ ایک انسان کے اندر صفات بد ہے اور وہ انسان دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ اخلاق ہے، جس کو کہتے ہیں پروجیکشن۔ پروجیکشن خود ورڈ بتا رہا ہے کہ یہاں پر پروجیکشن سے مراد کیا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈسپلیسمنٹ، یہ بھی ایک ڈیفنس میکینزم ہے۔ یہ ڈیفنس میکینزم کیا کرتا ہے؟ یعنی ایک انسان جب کسی پر اپنا غصہ نکالنا چاہتا ہے، ایک انسان کسی شخص پر اپنا غصہ نکالنا چاہتا ہے اور اس کو شرائط مہیا نہیں آتی، شرائط مہیا نہیں ہے، یا وہ اس شخص سے ڈرتا ہے، یا وہ اس شخص کا احترام کرتا ہے، یا اس کو ڈر ہے کہ میں جب اپنا غصہ اس پہ خالی کروں گا تو مجھے کہیں ضرر نہ ہو، تو یہ ڈسپلیسمنٹ ڈیفنس میکینزم کیا کرتا ہے کہ اس کی اس انرجی روانی کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے، اور یہ شخص جو غصہ کسی پر نکالنا چاہتا تھا، جب اس کو سیم صفات والا شخص ملتا ہے، اس پر یہ اپنا غصہ نکال دیتا ہے۔ تو اس کو ڈیفنس میکینزم میں فروئڈ کے نظریے میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ
ڈسپلیسمنٹ ہے، یعنی ایک انرجی ہے اور وہ انرجی اس وقت نہیں، کسی اور جگہ کسی اور پر خرچ ہوئی ہے۔ اسی طرح ڈینائل بھی ہے کہ انسان کے اندر کچھ غلطیاں ہیں، اپنی کوتاہیاں ہیں، اس کو قبول نہیں کرتا اور دوسروں کو اپنا قصوروار ٹھہراتا ہے۔ اسی طرح ڈیفنس میکینزم میں ریپریشن ہے، ریگریشن ہے، آئسولیشن ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ریشنلائزیشن ہے اور اس طرح کے ڈفرینٹ چیزیں۔ یہ سب کے سب کس کی لسٹ ہیں؟ یہ لسٹ ہیں ڈیفنس میکینزم کے، جو فروئڈ نے اپنے نظریے کے مطابق بیان کیا ہے کہ ایک انرجی روانی، ایک سائیکولوجیکل انرجی جب کریٹ ہوتی ہے تو وہ شکست کو دیکھنے کے بعد، ناکامی کے بعد کسی اور طرف، کسی اور کام کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ یہاں پر فروئڈ اس بات کا معتقد ہے کہ جب اس نے یہ نظریہ پیش کیا تو وہ کہتا تھا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو عاقل اور بالغ ہیں اور وہ ناکامی کے بعد اپنے آپ کو فوراً سے ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں، بلڈ کرتے ہیں اور اس سختیوں سے باہر آ جاتے ہیں اور ان کو اضطراب بھی نہیں ہوتا اپنی قدرت کی وجہ سے۔ پھر فروئڈ کہتا ہے کہ مگر دوسرا گروپ ہے انسانوں کا جس میں یہ صفات نہیں ہے، جن کے اندر اتنا تحمل نہیں ہے کہ وہ ناکامی اور شکست کے بعد ایک نارمل بیہیو کر سکیں، تو وہاں پر ان لوگوں کے لیے جن کی تعداد بھی زیادہ ہے، فروئڈ کہتا ہے کہ وہاں پر ڈیفنس میکینزم عمومیت رکھتا ہے، عام ہے۔ یہاں پر ہم نقد کریں گے فروئڈ کے اس نظریے کا، ڈیفنس میکینزم کا، کہ ممکن ہے کہ ایک عام انسان تو فوراً اپنے زندگی کے تجربوں کے بعد یا کسی اور کی زندگی کے تجربے کے دیکھنے کے بعد فوراً شاید ایمان لے آئے کہ فروئڈ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہی ڈیفنس میکینزم ہے۔ ڈیفنس میکینزم جس طرح سے فروئڈ نے بیان کیا ہے اس طرح سے تعلیمات اسلامی میں اس کا انکار ہے، رد ہے اس کا۔ کس دلیلوں سے؟ ایک دلیل یہ ہے کہ یہ ڈیفنس میکینزم یہ تمام لوگوں کے بارے میں تو صادق نہیں آتا، جبکہ فروئڈ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام لوگ جب شکست اور ناکامی سے روبرو ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ ڈیفنس میکینزم ایکٹیو ہو جاتا ہے، مگر تمام لوگوں کے اندر تو یہ ڈیفنس میکینزم نہیں ہے، ہر کسی پر صادق تو نہیں آتا۔ اس کے بعد انسان زندگی میں جتنے تجربے اٹھاتا ہے، جتنا انسان زندگی میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی حساسیت ناکامی کے بارے میں اتنی ہی کم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی انسان کے پاس چارہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ زندگی میں جب ناکامی سے ہمکنار ہوتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل کو انجام دینے میں، تو وہ الگ قسم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ہر کوئی ایک جیسا برتاؤ نہیں کرتا، اور یہ الگ طرح کا برتاؤ کرنا یہ خود بتا رہا ہے کہ انسان کی فکر اور عمل ڈیفنس میکینزم میں منحصر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈیفنس میکینزم شکست کے بعد فوراً ہی فعال ہو جائے، کیونکہ یہ آٹومیٹک کہہ رہے ہیں، ڈیفنس میکینزم کو کہہ رہے ہیں کہ انسان کی حفاظت کے لیے انسان کے باڈی میں یہ سسٹم رکھا گیا ہے کہ اس کو کہیں افسردگی نہ ہو جائے، اس کو کہیں اضطراب کی کیفیت نہ آ جائے، اس میں یہ فوراً فعال ہو جاتا ہے۔ تو جناب یہ جو مغربی ممالک میں کہ پورا کا پورا معاشرہ اور سوسائٹی یہ جو افسردہ ہو چکا ہے، یہ جو نشے آور چیزوں میں لگ گیا ہے، اور یہ جو خودکشی کے کیسز ہیں، تو یہ تو ڈیفنس میکینزم ان کا کیا ہوا؟ کسی نے نکال لیا ان کے اندر سے۔ ڈیفنس میکینزم ان کو بچاتا نا۔ ابھی ویسٹرن سوسائٹیز میں ہر 10 میں سے 8 بندے اینزائٹی، ڈپریشن اور اسٹریس کا شکار ہیں۔ یہ آمار ہیں جو انہوں نے دیے ہیں، ہر 10 میں سے 8 بندے شکار ہیں روانی بیماریوں کا، سائیکولوجیکل پرابلم سے اس میں۔ تو یہ فروئڈ نے جو نظریہ دیا ہے ڈیفنس میکینزم کا، تو یہ ڈیفنس میکینزم کہاں کیا، یہ فعال کیوں نہیں ہوا؟ کہ ان کو تو اضطراب بھی ہوا، افسردگی بھی ہوئی، ان کی زندگی میں شکست بھی آئی، شکست کے بعد اس کے لیے خطرناک نہ ہو، یہ افسردگی اور اضطراب میں نہ جائے، وہ تو چھوڑیں، وہ انسان شکست بھی کھایا، اس کی زندگی بھی نابود ہوئی، ڈیفنس میکینزم بھی فعال نہیں ہوا، اور وہ انسان افسردہ اور تنہائی کا شکار بھی ہوا۔ بعد میں اس نے جا کے یا نشہ آور چیزوں کا استعمال شروع کر دیا، یا پھر اس نے کچھ انحرافات اخلاقی شروع کر دیں، یا پھر خودکشی کر لی۔ تو یہ ڈیفنس میکینزم خود ان معاشروں میں
جہاں سے یہ آیا ہے، جہاں یہ متولد ہوا ہے یورپین ممالک میں، وہاں پر جا کے دیکھیں ڈیفنس میکینزم یا یہ سبلیمیشن کتنا کام کر رہا ہے، یا یہی کنورژن یا آئیڈینٹیفیکیشن کتنا فعال ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس پر بحث نہیں کی گئی کہ جنہوں نے سائیکالوجی میں فروئڈ کو پڑھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ نظریہ ہے ڈیفنس میکینزم، اور لوگوں نے اس کو بولا ہے کہ واہ یہی تو ڈیفنس میکینزم ہے، یہی تو سسٹم ہے جو ہمیں اسلام نے بتایا ہی نہیں۔ کہ ہم آگے آنے والے اس میں بتائیں گے کہ اسلام نے آپ کو کیا بتایا کہ انسان کے اندر بہت ساری قدرتیں ہیں۔ ہم اپنے دوسری کتاب کے مطالعے میں علم النفس میں ڈسکس کریں گے کہ انسان کے اندر کون کون سی قدرتیں اور کون کون سی نفس کی پاورز ہیں جو انسان کو خطرات سے بچاتی ہیں، جو انسان کو حفظ سے حیاتی ہیں انسان کے لیے۔ تو یہاں پر ڈیفنس میکینزم ہم نے بتایا، نقد کی انکار کیا کہ جس طرح سے یہ فروئڈ بیان کر رہا ہے اس طرح سے کوئی ڈیفنس میکینزم ہمارے تعلیمات میں ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ایک انرجی ہے اور وہ دوسرے کام کی طرف صرف ہو رہی ہے۔ یہاں پر اسلامی تعلیمات میں دو چیزیں ایسی بتائی جاتی ہیں جو مقابلہ کرتی ہیں شکست سے۔ دو ماڈل ہیں خاص جس کا فروئڈ نے قصداً اس کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی قصداً اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہ کون سی ہیں۔ ایک ہے ایڈجسٹمنٹ، کس کی ایڈجسٹمنٹ؟ مطالبات اور توقعات کی۔ ایک ہے مطالبات اور توقعات کی ایڈجسٹمنٹ، اور دوسری ہے انہی مطالبات اور توقعات کو فراموش کر دینا۔ اور یہ کس سے ہوتا ہے؟ یہ انسان کی نفس اور ارادے اور آگاہی اور اختیار سے ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہے، یعنی انسان کے اندر اختیار ہے کہ جب وہ اپنی زندگی میں کسی شکست سے ہمکنار ہوتا ہے، جب وہ اپنی زندگی میں کسی ناکامی سے ہمکنار ہوتا ہے تو وہ اپنے ارادے اور اختیار سے بدل دیتا ہے موضوع کو، یا ایڈجسٹ کر دیتا ہے کہ وہ جو چاہتا تھا کام کرنا اس لیول پہ نہیں مگر اس سے نیچے والے لیول پر حتماً کام انجام دیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ یا پھر اس کی زندگی میں جو ڈفرنٹ ادوار آتے ہیں، جو ڈفرنٹ موقع آتے ہیں جس میں اس کی شخصیت حالت رشد میں ہے، تو وہ 3 سال 4 سال کا جو ڈفرنس ہے کہ وہ ایک کام کرنا چاہتا تھا اور وہ کام نہیں کر پایا، تو چونکہ اس کی شخصیت کے دوسرے اسٹیج میں داخل ہو گیا ہے تو وہ اپنی پرائیورٹی نہیں دیتا، وہ اس چیز کو فراموش کر دیتا ہے اور کسی اور طرف قدم بڑھاتا ہے۔ یہ جو ڈیفنس میکینزم اس طرح سے فروئڈ نے بیان کیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہی انرجی روانی رہے گی اور وہ ایسا جیسے انسان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ فروئڈ کا یہ نظریہ ڈیفنس میکینزم اس لیے اس نے بیان کیا ہے کیونکہ فروئڈ معتقد تھا کہ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے، انسان ایک حیوان کی طرح ہے، جبری ہے، جبری، یعنی جو کچھ کرتا ہے حالت جبر میں، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اس کے پاس ارادہ آزاد نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نفس نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خالق ہستی نہیں ہے۔ جبکہ اسلامی تعلیمات میں کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ انسان واحد وہ مخلوق ہے جس کے پاس ارادہ، عقل اور اختیار کامل ہے، اس کے پاس اپنی ڈیسیجنز کو لینے کا اختیار ہے، وہ اپنے آپ کو، اپنی ذہنیت کو چینج کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہم نے بتایا کہ ایک ہے ایڈجسٹمنٹ، کہ انسان جب ایک کام میں شکست کھاتا ہے، ایک کام میں ناکامی ہوتی ہے اس کو، تو وہ اس کی شدت کو کم کر کے وہی کام کو انجام دیتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ۔ ایڈجسٹ کریں، جو کام آپ کی قدرت میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے، استعداد میں نہیں آ رہا، اس کو نہ کریں، اسی سے ریلیٹڈ اس کی شدت کو، اس کی انٹینسٹی کو کم کر دیں اور وہ کام انجام دیں، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کو نہیں کہتے کہ سبلیمیشن ہے، اس کو نہیں کہتے کہ انسان جو ہے وہ ایک انرجی روانی کو دوسری جگہ خرچ کر دی، جیسے کہ تبدیل اور کنورژن میں بتا رہا ہے کہ فروئڈ کہتا ہے تبدیل یا کنورژن ڈیفنس میکینزم میں انسان کے سامنے ایک حادثہ ہوتا ہے رونما، حادثہ رونما ہوتا ہے کوئی عاطفی احساساتی، اور وہ انسان اس حادثے میں یا پیرالائزڈ ہو جاتا ہے، غش کھا کے گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یعنی کنورژن اور تبدیل بتا رہا ہے کہ ایک
سائیکولوجیکل پین ہے جو تبدیل ہو جاتا ہے فیزیولوجیکل پین میں۔ ہر انسان پہ تو صادق نہیں آتا، عمومیت تو نہیں رکھتا۔ جب نظریہ آپ نے پیش کیا کہ ہر انسان شکست میں ایسا ہوتا ہے، یا ہر انسان جب ناکامی ہوگی اس کو، یا ہر انسان جب اس کے سامنے حادثہ رونما ہوگا، وہ ہر انسان تو ایسے عمل نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ بہت زیادہ ان پر غم اور غصے اور حادثات ٹوٹتے ہیں، مگر وہ نہ فلج ہوتے ہیں، نہ پیرالائزڈ ہوتے ہیں، نہ وہ بیمار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا ایمان کامل ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے خدا کی طرف سے ہے، ہم خدا کے لیے ہیں اور ہمیں خدا کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اپنی مصیبتوں میں اسلامی تعلیمات میں یہ جو کلمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ان لوگوں پر جن پر مصیبت پڑتی ہے وہ یہ کہتے ہیں۔ یہ سارے کام ڈیفنس میکینزم سے حل ہو رہے ہیں کہ ہم نے بتایا کہ فروئڈ کا یہ نظریہ اسلامی تعلیمات سے میل نہیں کھاتا۔ انسان اپنے ارادے اور اختیار کے ذریعے اپنے کیے ہوئے کاموں میں ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتا ہے اور فراموش بھی کر سکتا ہے۔ فراموش بھلا دے، جو کرنا چاہ رہا تھا اس کو بھلا کے اپنی میموری کو پاک کر دے، کسی اور کام میں لگے۔ یہاں پر ہم نے یہ معلوم کیا کہ سبلیمیشن وغیرہ کا کوئی تعلق انسان کی زندگی سے نہیں ہے، جو فروئڈ نے بیان کی ہے کہ سبلیمیشن ہوگی، ایک انرجی ہے روانی ہے، کسی کام میں خرچ ہونی تھی اور اس میں نہیں ہوئی۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو آپ مثال کے طور پہ لیجئے کہ ایک انسان ہے، حالانکہ اب فروئڈ کی بات کرنے کی مثال دے رہے ہیں، فروئڈ کی نظریہ اس مثال سے ثابت آتا ہے۔ ایک انسان ہے، وہ اپنی زندگی میں جنسی خواہشات کو ارضا کرنے میں ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب اس نے اپنی جنسی خواہشات پوری نہیں کی اور وہ ناکام ہو گیا اور وہ شکست کھا گیا اس میں، تو پھر آپ کچھ سال بعد دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ایک زبردست شاعر بن گیا ہے۔ تو یہاں پر فروئڈ کا نظریہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اب شعر جو زبردست سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شعر اس کی جنسی طاقت ہے جو کہ چینج ہوئی تھی۔ یعنی عقلی طور پر فروئڈ کا نظریہ یہی کہہ رہا ہے، اور یہ انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ایک عاقل انسان اس کو قبول نہیں کرتا کہ یعنی میری کوئی ایسا نقطہ اضاف جس میں شکست کھا گیا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو کسی اور پوزیٹیو کام میں لگا دیا، سبلیمیشن میں لگا دیا، تو یہ سبلیمیشن میں آگے میں انجینئر بن گیا، آگے جا کے میں ڈاکٹر بن گیا، یا میں شاعر بن گیا، تو اب یہ جو پوزیٹیو کام معاشرے میں آ رہا ہے یہ وہی انرجی ہے جو میری سرکوب ہوئی تھی، انرجی جنسی خواہشات جس میں نے شکست کھائی تھی۔ فروئڈ تو یہ کہہ رہا ہے، آپ مانیں گے اس بات کو کہ آپ کچھ کاموں میں شکست کھائیں اور اب آپ اپنے آپ کو موفق دیکھتے ہیں، کامیاب دیکھتے ہیں، تو اس کامیابی سے جو بھی باہر رزلٹ آ رہا ہے یہ سب وہی ہے جس میں آپ نے شکست کھائی تھی؟ نہیں، یہ وہ چیز ہے جو اسلام بتا رہا ہے، یعنی ارادے اور اختیار سے یا فراموش کر دیا گیا، یعنی اس چیز کو بھلا دیا گیا، ریموو کر دیا گیا دماغ سے، یا پھر ایڈجسٹمنٹ کی گئی۔ اور وہ موضوع روایت کا ہمیں بتا رہا ہے کہ جب انسان سے ہم کوئی اس کا عزیز لے لیتے ہیں، خداوند فرما رہا ہے کہ جب ہم اس کا کوئی عزیز لے لیتے ہیں اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو ہم صبر بھی دیتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد وہ نارمل ہو جاتا ہے کہ اگر ہم یہ صبر نہ دیتے تو یہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا، تو یہ کس کا کام ہے؟ ڈیفنس میکینزم کا کام ہے۔ اسلامی تعلیمات آپ کو بتا رہی ہیں سکون دینا، صبر دینا، حالات کو بدل دینا، یہ خدا کا کام ہے، خدا ڈالتا ہے، ڈیفنس میکینزم تو نہیں کرتا۔ خدا نے ارادہ اور اختیار دیا ہے اور انسان اپنے ارادے کو استعمال کر کے جو چاہے کرے، چاہے تو اس کام میں شکست نہ کھائے، چاہے تو شکست کھانے کے بعد اس کو ایڈجسٹ کر لے یا اس کو بھلا کر کوئی اور کام انجام دے دے۔ تو یہاں پر یہ جو مثال کے ذریعے ہم نے سمجھایا کہ اسلامی تعلیمات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سبلیمیشن کی، کنورجن کی۔ یہ پرابلمز کیوں آئی ہیں ویسٹرن معاشروں میں؟ کیونکہ انہوں نے جب یہ نظریات پیش کیے تو انہوں نے جو ایک منبع کو، ایک سورس کو چھیڑا نہیں، وہ تھی دینی سورس، وہ تھی مذہب، وہ تھی خدا اور خالق ہستی، اس کو انہوں نے چھیڑا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو وہ تو تجربے میں آتا ہی نہیں ہے، اور ہماری سائیکالوجی ہے ایکسپیریمنٹل، تو جو چیز تجربے میں آ نہیں رہی ہم اس کو نظریہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ ڈیفنس میکینزم آپ کے تجربے میں کیسے آیا؟
ڈیفنس میکینزم جو انسان کے اندر فعال ہوتا ہے مادی تو نہیں ہے جو آپ کے تجربے میں آ گیا کہ ڈیفنس میکینزم ہے اور ڈیفنس میکینزم میں یہ لسٹ ہے، انسان اس طرح ہے. ایسا نہیں ہے. ہم نے جو اسی پروجیکشن میں بتایا کہ انسان کے اندر بری صفات ہیں اور وہ دوسروں پہ اپلائی کرتا ہے. یہ مطالب ہمارے ہیں. اسلام نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو مانتے نہیں ہیں کہ ہمارے اندر یہ صفات بد ہے. بہت ساری روایات میں یہ مضمون ہے، بہت سارے قرآنی آیات میں یہ اخلاقی مضمون ہے کہ انسان کیوں مانتا کیوں نہیں ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے. یا یہی جو روایت میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرو چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو. تو یہ مضمون کیا بتا رہا ہے؟ یہ پروجیکشن کو کلیئر کر رہا ہے نا. مگر ایسا نہیں ہے کہ یہ پروجیکشن فروئڈ کا ہے اور ڈیفنس میکینزم کا دیا ہوا ہے. یہ اسلام کا دیا ہوا ہے. یہ اسلامی تعلیمات کے دیے ہوئے نظریات ہیں. انہوں نے وہاں سے چوری کر کے اپنے ایک باطل اور مادی نظریے کے لیے یوز کیے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنایا کہ ہم کل کے آنے والے درس میں دیکھیں گے کہ فروئڈ کے نظریات جنسی بارے میں مغربی ممالک میں اس کا کیا کردار ہے. فروئڈ کے دیے ہوئے نظریات ہم اس پہ کل ڈسکس کریں گے. یہاں پر یہ جو ڈیفرنٹ طریقے کی شخصیتیں ہیں جو انسان کے بارے میں بتائی گئی ہیں کہ یہ پروجیکشن کرتا ہے، اس کو کنورجن ہو جاتی ہے، یہ سبلیمیشن ہے، یا آئیڈینٹیفیکیشن کے مسائل ہیں، یا ریشنلائزیشن ہے، یہی ڈیفنس میکینزم کی جو لسٹ ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ سائیکالوجی میں ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے پرسنالٹی کا، شخصیت کا نظریہ ہے. یہ شخصیت تھیوریز آف پرسنالٹی. یہاں پر ایک مدعا ہے وحدت اور ثبات شخصیت، یعنی ایک بحث ہے وسیع. دو گروپ ہیں سائیکالوجسٹ کے اور دونوں نے اس پر بحث کی ہے کہ یہ جو سائیکالوجی میں شخصیت کہتے ہیں، یہ جو انسان کی ہم جسے انسان کی شخصیت کہتے ہیں، یہ ہے کیا اصل میں. اسلامی پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. صرف سائیکالوجی میں دو گروپ ہیں. ایک مثال کے طور پہ ایرک فروم ہے یا کیرن ہارنی اور اس طرح کے دوسرے سائیکالوجسٹ جو بیہیویئرسٹ ہیں، رفتار گرا ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انسان کی شخصیت تبدیل ہوتی ہے زندگی کے مختلف دور میں، دائماً در حال تغییر ہے، یعنی تبدیل ہوتی ہے، چینج ہوتی ہے انسان کی شخصیت. فروئڈ کیا کہتا ہے؟ یہی فروئڈ ڈیفنس میکینزم کا پیش کرنے والا. فروئڈ کہتا ہے کہ یہ جو شخصیت ہے یہ ثابت ہے. کیوں؟ زندگی جو 5 سال تک بچہ ہوتا ہے، تولد کے 5 سال تک، 5 سال تک اب اس کی اصل شخصیت بن چکی ہے. فروئڈ کا نظریہ ہے، فروئڈ کا 5 سال تک، جو بھی 5 سال کے بعد اور مرنے تک اس کے ساتھ ہوگا اور اس سے سرزد ہوگا، وہ سب اسی شخصیت کی وجہ سے ہے جو تولد سے 5 سال کے دورانیے میں بن چکی ہے. یعنی مین شخصیت چینج نہیں ہوگی، اس کے برنامے اوپر نیچے ہوتے رہیں گے. اس کے تو مائنر چینجز جو اس کی اسی شخصیت اصلی زیر بنائے شخصیت کے نیچے ہر کام ہوگا. یعنی فروئڈ کہہ رہا ہے کہ شخصیت انسان کی ثابت ہے اور شخصیت کا اس کی مثال بھی شخصیت کی اس سے نہیں ہے جو اسلامی تعلیمات شخصیت کو بتا رہا ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ وحدت اور ثبات شخصیت میں سائیکالوجسٹ میں اختلافات ہیں کہ فروئڈ کہتا ہے کہ 5 سال تک شخصیت بن جاتی ہے اور دوسرے ایرک فروم اور ایرکسن اور کیرن ہارنی اور اس طرح کے ڈفرینٹ بیہیویئرسٹ کہتے ہیں کہ نہیں، شخصیت انسان کی مختلف ادوار میں، مختلف دورے میں بدلتی رہتی ہے، دائماً بدلتی رہتی ہے، ہمیشہ در حال تغییر ہے. مگر یہاں پر اسلامی تعلیمات میں کہتے ہیں کہ شخصیت ایک چیز ہے اور صفات شخصیت دوسری چیز ہے. اسلامی تعلیمات آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو شخصیت آپ اپنی پرسنالٹی سائیکالوجی میں کر رہے ہیں وہ صفات شخصیت ہے، نہ کہ خود شخصیت. تو شخصیت ایک دوسری چیز ہے، صفات شخصیت دوسری چیز ہے. اسلام کہتا ہے شخصیت یعنی وہی میں اور خود انسان کی جو اس کی ہویت ہے اور وہ ثابت رہتی ہے. یہی انسان کی روح یا نفس یا اس کی اوریجن فارم، اس کو کہتے ہیں شخصیت. وہ جن پر بحث ہے کہ چینج ہوتی ہے یا ثابت ہوتی ہے یا نہیں رہتی، اس کو کہتے ہیں صفات شخصیت. وہ بدلتی ہیں. آپ کسی بھی طرح کا ماحول دیں انسان کو، وہ جو ظاہری پرسنالٹی ہے وہ بدل جائے گی. ظاہری پرسنالٹی کو کہتے ہیں
جو دکھ رہا ہے، جو مشاہدہ ہو رہا ہے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ شخصیت جو اسلام بتا رہا ہے کہ انسان کی ایک شخصیت ہے، یعنی وہی اوریجن جو خدا نے بنائی ہے، یہی میں یا خود، انسان کی خود، اس کو کہتے ہیں شخصیت۔ سائیکالوجی جتنی بحثیں کرتا ہے پرسنالٹی کے بارے میں، سب صفات شخصیت کے بارے میں کر رہا ہے۔ یہاں پر شخصیت اس کا، یعنی یہی جو پرسنالٹی سائیکالوجی میں جو پرسنالٹی کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کا یہ جو حرف ہے، لفظ ہے، یہ پرسونا سے لے کر آتے ہیں کہ لاطینی زبان کا ورڈ ہے، اور پرسونا کہتے ہیں اس نقاب کو جو ہنرمند یوز کرتے تھے اور اس کو لگا کر آ کے کوئی نقش، کوئی کردار ادا کرتے تھے۔ تو یہ پرسونا، اور پرسونا سے نکل کے جو پرسنالٹی بنا ہے، اور پرسنالٹی سے پرسنالٹی سائیکالوجی بنی ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ظاہر ہے، ظاہر، صرف ظاہر، جبکہ اسلام آپ کو کہہ رہا ہے کہ غیر مادی اور باطنی بھی ہے، صرف ظاہر تو نہیں ہے آپ جس پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو انسان کے بارے میں کہا کہ ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے، ڈیفنس میکینزم میں اس طرح سے بیہیو کرتا ہے، یہ اس لیے ہے کیونکہ شخصیت کے موضوع پر سب ایک نقطے پہ نہیں ہے۔ کوئی شخصیت کو صفات شخصیت کہتا ہے، کوئی شخصیت کو ثابت مانتا ہے، کوئی کہتا ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ اگلے درس میں جہاں ہم نے بتایا کہ ہم فروئڈ کے جو نظریے ہیں دیے ہوئے جنسی حوالوں سے اور بہت سارے چیزوں سے، اس کے انحرافات اخلاقی جو غربی ممالک میں، ویسٹرن سوسائٹیز میں کیا رونما ہوئے ہیں، اس پہ ڈسکس کریں گے۔ اور ایک چیز اور ڈسکس کریں گے کہ انسان ایک رفتار الگ طرح سے انجام دیتا ہے اور دوسرا انسان اسی شرائط میں الگ طرح سے رفتار کو انجام دیتا ہے، تو یہ ان کا عمل ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہے۔ ان دو چیزوں پہ کل بحث کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔